میر جلدی گھر آؤ، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ تیمور سائی نے اسے کال کر کے کہا تھا اور وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ دل نہ جانے کیوں اتنا تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے آتے ساتھ پوچھا تھا۔ دلربا گھر نہیں آئی ابھی تک، اور اس کی سہیلی سے بھی بات ہوئی ہے۔ اس نے بھی کہا کہ دل آج یونی نہیں آئی، لیکن دل کو خود ڈرائیور یونی چھوڑ کر آیا تھا۔ اب نہ جانے وہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ دلربا، اور پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ تبھی اس کے فون پر میسیجز آنے لگے تھے۔ اس نے فون کھولتے دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ وہ کچھ تصویریں تھیں، کسی ان نون نمبر سے سینڈ کی ہوئی، سب دلربا کی تھی۔ کہیں وہ دلہن بنے سرخ دوپٹہ لیے پیپرز پر سائن کر رہی تھی تو کہیں وہ کسی مرد کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ایک میں وہ اس مرد کے سینے پر سر رکھ کر سوئی تھی اور اس کی حالت ناقابل قبول تھی۔ ہاتھ لرزنے لگے تھے جب اچانک اس کو کال آئی اس نمبر سے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے یس پر کلک کیا اور کال اوپن کی۔ اپنی محبوبہ کی تصویریں دیکھ لی تم نے میر سلطان؟ اب سنو، وہ دلربا میری نہ جانے کتنے عرصے بیوی رہی ہے۔ بیوی کا مطلب جانتے ہو نا میر؟ بیوی تھی مگر نام کی۔ اس سے نکاح جو کیا تھا نا، وہ نقلی تھا۔ جو کہ وہ بھی نہ جانتی تھی، اور اس سے میرا تعلق بہت ہی گہرا تھا، اور آج اسے میں نے سب بتا دیا، کھیل کو یہیں ختم کیا۔ مگر اس کی وہ اجڑی حالت، اف، وہ مزہ دے گئی تھی، بالکل ویسے یا اس سے بھی بدتر جیسی میری بہن کی تھی۔ تب جب اسے حیدر تیمور نے بتایا تھا کہ اس کی محبت بس ایک کھیل تھی، اس نے بس ایک شرط جیتنے کے لیے میری بہن کو اپنی جھوٹی محبت میں پھنسایا تھا۔ آج اس کی بہن کا بھی یہی حال کیا میں نے، اور اب وہ نہ جانے کہاں ہے۔ جاؤ، اگر مل گئی تو صحیح، ورنہ سمجھنا کہ مر گئی ہے۔ اور پھر کال بند ہو گئی تھی۔ مگر میر، اس کی دنیا اجڑ گئی تھی، اس پر ایک قیامت گزر گئی تھی، مگر وہ اب بھی زندہ تھا۔ اسے دلربا کا خیال مار رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی، کس حال میں تھی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر گرا تھا۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے سسک اٹھا تھا۔ اس کی محبت تھی دل، جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا۔ اور پھر جلدی سے اس نے کار سٹارٹ کی تھی اور سڑکوں پر اندھا دھند چلائی تھی کہ کہیں دل اسے مل جائے۔ اور پھر رات کے 12 بجے جب وہ ہمت ہارتا ایک جگہ گاڑی روکے باہر نکلا تھا اور پوری شدت سے چیخا تھا، اسے ایک وجود اپنی جانب بڑھتا دکھائی دیا تھا۔ کون ہو؟ وہ لڑکا بولا تھا۔ کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اس نے پھر سے سوال کیا تھا۔ کوئی گم ہو گیا ہے؟ کوئی لڑکی؟ تمہارا نام میر ہے نا؟ وہ مسلسل سوال کر رہا تھا، جبکہ اس کے آخری سوال پر میر چونکا تھا۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ الجھتے بولا تھا۔ وہ لڑکی تمہارا نام لے رہی تھی جب وہ ہمیں ملی تھی تو۔ کہاں ہے وہ؟ میر لڑکھڑاتے لہجے میں بولا تھا۔ اور پھر دلربا میر کو مل گئی تھی اجڑی حالت میں۔ وہ اسے وہاں سے لیے جلدی سے ہسپتال گیا تھا۔ وہ لوگ ابھی ہی پہنچے تھے ہوٹل میں، اور سب سے پہلا جو چہرہ اس نے دیکھا تھا وہ تھا وامک سلطان کا۔ مگر وہ آگے بڑھ گئی تھی دھڑکتے دل سے اور سب سے ملی تھی۔ کچھ دیر بعد فنکشن شروع ہوا تو وہ باہر نکل گئی تھی لان میں، اور وامک بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ روش، اس نے پکارا تھا۔ جی، اس نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ کس کی اجازت سے تم نے رشتے کے لیے ہاں کی تھی؟ تم کون ہوتے ہو ہمیں کچھ کہنے والے؟ وہ اسے دیکھتے بولی تھی۔ وامک نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اس نے اسے گھور کر دیکھا تھا، اور پھر جھکتے اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ میں بھی دیکھوں گا کہ کیسے تم کسی اور کی سیج سجاؤ گی، کیونکہ میں کسی اور کو اس قابل نہیں چھوڑوں گا۔ تم اب میرا وہ روپ دیکھو گی کہ مرنے کو دل چاہے گا تمہارا، مگر مرنے تو تمہیں میں اب دوں گا نہیں۔ اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی تب تک، اور پھر اسے پتا چلا کہ دلربا کو نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کی جان خطرے میں تھی۔ میر بے بس تھا۔ اس نے تیمور سائیں کو بھی بلا لیا تھا، اور وہ اس کی باتیں سنتے دلربا کو مارنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی ان کی ناک کے نیچے سب کرتی رہی اور وہ جان نہ پائے تھے، مگر میر نے انہیں اپنی قسم دے کر روکا تھا،
اور پھر کئی گھنٹوں بعد دلربا کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی تھی، مگر اس کی جان ابھی بھی خطرے میں تھی۔ کوئی امید نہ تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میر سجدے میں جھکا اس کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے اب بھی بہت ضروری تھی، اس کی محبت تھی وہ ایک بار ٹھیک ہو جائے، اسے زندگی دے دے اللہ پلیز۔ اور پھر اس کی سن لی گئی تھی، دلربا کی حالت ٹھیک ہو گئی، وہ اب خطرے سے باہر تھی۔ وہ سجدہ شکر کرتا جلدی سے روم کی جانب گیا تھا، اور پھر اسے گھر لے آئے تھے جیسے ہی اسے ہوش آیا تھا، مگر وہ گمسم سی تھی۔ حیدر کو جب سے پتا چلا تھا کہ حالہ کے بھائی نے دلربا سے بدلہ لیا ہے، وہ ڈپریشن میں تھا۔ پہلے جیا کا اسے چھوڑ جانا، اور پھر دلربا کا یہ حال، اس کی حالت خراب تھی، وہ مکمل ٹوٹ گیا تھا، ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا وہ، اور دلربا وہ جیتی جاگتی لاش بن گئی تھی، نہ بولتی نہ کھاتی نہ پیتی۔ بی اماں ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، اور میر، اس نے ایک پل بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا تھا، ایک بس وہی اس کا اپنا تھا، مگر وہ بول نہ سکی تھی، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی۔ وہ کہیں بیٹھتی تو پھر وہیں بیٹھی رہتی تھی، اسے ہوش نہ رہتا تھا اپنا، وہ آدھی آدھی رات کو کمرے سے بھاگ جاتی۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر خوف محسوس کرتی تھی سوائے میر کے۔ ایک دن پھر اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میر اسے ہسپتال لے کر گیا تھا، اور پھر جو اسے پتا چلا وہ سن سا ہو گیا تھا، دلربا سلطان پریگننٹ تھی، اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ وہ دکھ سے سوچ رہی تھی، مجھے اسے محبت ہے، مگر قسمت کا ستم یہ ہے کہ وہ میری پھپھو کے قاتل کی اولاد ہے، اس پھپھو کی جو مجھ پر جان چھڑکتی تھی۔ میں کیسے اس انسان سے محبت کر سکتی ہوں؟ اس کا باپ میری پھپھو کا قاتل ہے، یعنی وہ قاتل کی اولاد ہے۔ اس نے یہ بات جب تیمور سائیں کو بتائی تو وہ بس دلربا کو مار دینا چاہتے تھے، وہ اسے گھن محسوس کرتے تھے۔ اس کے وہ بابا جو اس پر جان چھڑکتے تھے اب اس کو دیکھنا تک نہ پسند کرتے تھے، اس سے گھن آتی تھی انہیں۔ دلربا اب بھی کچھ نہ بولتی تھی، مگر پھر جب اسے پتا چلا کہ وہ شاہ کے بچے کی ماں بننے والی ہے، اس نے اپنے بچے کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو جیسے مکمل طور پر ذہنی بیمار ہو گئی تھی۔ میر نے اسے خود کو کچھ نہ کرنے دیا تھا، اور اس دن حد ہو گئی تھی جب اسے پتا چلا کہ تیمور سائیں نے دلربا کو کچھ ایسی پلز دی تھیں جس سے اس کا بچہ مر جائے، جبکہ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا تھا، اور پھر اس نے فیصلہ کیا تھا، دلربا سے نکاح کا فیصلہ۔ دل بس اس کی بات مانتی تھی، اور پھر اس کی بات مانتے اس نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ دیا تھا۔ وہ اس کی بیوی بن گئی تھی، اور پھر وہ اسے وہاں سے لے گیا تھا لندن۔ مگر جو پلز تیمور سائیں نے دل کو دی تھی ان کا اثر ہوا تھا، اور دلربا کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ وہ تو کوئی خاص رسپانس نہ دیتی تھی، مگر میر کی توجہ سے وہ دن بدن بہتر ہو رہی تھی، اور ان کا رشتہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ مگر جب بھی اسے کچھ پرانا یاد آتا وہ پینک ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دن میر جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو اسے پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس دن اس کو لگا اسے سب مل گیا ہو، اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی، دل بھی نارمل رہتی تھی۔ یہ بات اس نے پاکستان نہ بتائی تھی۔ دل کا وہ اب بھی بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتا تھا، بالکل کسی انمول چیز کی طرح۔ اور پھر 7 ماہ بعد دلربا کی حالت خراب ہوئی تھی، بالکل پہلے کے جیسی، اور وہ جب ہسپتال پہنچے تو اس کے آپریشن کا کہا تھا ڈاکٹر نے۔ وہ وہاں بھی تھا اور بس دعا کر رہا تھا، اس کی سانسیں اٹکی ہوئی تھی، ایک طرف اس کا بچہ تھا تو دوسری طرف اس کی بیوی تھی۔ نرس اس کے پاس آئی تھی۔ آپ بتائیں، آپ اپنی بیوی یا بچے میں سے کس کو بچانا چاہتے ہیں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اور اس سے لگا وہ پل صراط پر کھڑا ہے۔ اس نے پیپر پکڑے اور پھر کچھ سوچتے سائن کر دیے تھے، جبکہ نرس وہ پیپر لیتے اندر چلی گئی تھی، اور کچھ دیر بعد اس کے ہاتھ میں ایک ننھی سی پری دی گئی تھی۔ میری وائف؟ اس نے پوچھا تو ڈاکٹر نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی جان کو بھی خطرہ ہے، شاید ہم انہیں بچا نہ سکیں۔ یہ پری میچور ڈیلیوری ہے تو آپ کی بچی کو آکسیجن میں رکھا جائے گا، اور پھر اس سے بچی لے لی گئی تھی۔ دونوں گاؤں میں کوہرام مچ گیا تھا۔ عیسیٰ سلطان کو شیرو شاہ کی گولی لگی تھی،
اور وہ بری حالت میں ہسپتال میں تھا۔ ہسپتال میں آگ لگنے سے پورا ہسپتال تباہ ہو گیا تھا اور پھر وہ مر گیا تھا۔ پنچایت بٹھائی گئی تھی اور پھر سردار وہاج نے فیصلہ کیا تھا شہروز شاہ کی بہن روشانے کو ونی کیا جائے یا پھر شیرو کی جان دی جائے بدلے میں، اور پھر شاہ خاندان نے روشے راہب کمال کو ونی کر دیا تھا۔ اس کا نکاح وامق سلطان سے کر کے اسے حویلی نہ لایا گیا تھا، اسے شہر لے جایا گیا تھا، وامق کے فلیٹ میں، اور وہ تب سے رو رہی تھی۔ اس کے بابا نے اسے ونی کیا تھا، وہ بابا جو اسے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ شہر وامق کے ساتھ آئی تھی، سارے راستے رو رو کر، اور پھر وہ گاڑی میں سو گئی تھی جہاں سے وامق اسے اٹھا کر لایا تھا فلیٹ میں۔ اسے بیڈ پر لٹا کر واپس باہر چلا گیا تھا، اوپر کمبل دے کر۔ سامنے اس کے لیے کھانا بنایا، اور پھر جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ تب بھی سو رہی تھی۔ عیسیٰ سلطان بالکل ٹھیک تھا، اسے کچھ نہ ہوا تھا۔ جب یہ بات سلطان ولا والوں کو پتہ چلی تو سن کر سب نے شکر کا سانس لیا تھا، مگر کوئی باہر والا بندہ یہ بات نہ جانتا تھا۔ وہ جب باہر 2 منٹ کے لیے گیا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ تو جاگ گئی تھی مگر ناٹک کر رہی تھی، مگر جیسے ہی وہ پھر کمرے میں آیا اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ جھک کر اس کا ہاتھ چوم رہا تھا۔ تم میرے لیے بہت معنی رکھتی ہو عزیزم، تم میرا سکون ہو۔ اور اب وہ اس کے چہرے کے نقش نقش کو چوم رہا تھا، جبکہ روشے اس کے پہلے لمس پر کام سی گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کی لرزتی پلکیں دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ جاگ چکی ہے۔ اس نے اسے پکارا تھا، روشانے وامق سلطان، میری طرف دیکھو۔ اس کی پکار پر وہ آنکھیں کھول گئی تھی۔ دیکھو، آج سے تم میرے نام ہوگا، تم میرے نام سے پکاری جاؤ گی، مجھ سے جانی جاؤ گی اب ہر جگہ تم، میری سانسوں سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہو مجھے عزیزم۔ اور پھر وہ اس کو دیکھنے لگا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے لگا تھا کہ وہ لوگ اس کے ساتھ ونی والا سلوک کریں گے، جبکہ وہ تو جیسے پیار جتا رہا تھا۔ یہ بات روشے کو حیران کر گئی تھی۔ کیا آپ میرے ساتھ ونی والا سلوک کریں گے؟ وہ سوال کر رہی تھی، جبکہ وامق مسکرایا تھا۔ نہ میری جان، تمہارے ساتھ محبوب بیوی والا سلوک کروں گا میں۔ اور پھر وہ جھکتے اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وامق، اس نے پکارا تو جیسے وامق کو اپنا نام سب سے پیارا آج پہلی بار لگا تھا۔ مبارک ہو، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر کے بتانے پر وہ ہوش کی دنیا میں آیا تھا۔ اوہ تیرا شکر یا رب۔ اور پھر وہ اس کے روم کی جانب بڑھا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو دلربا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ دل، اس نے پکارا تھا۔ وہ اسے دیکھتے سسک پڑی تھی، اور پھر وہ اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ اس نے یہ خبر پاکستان دی تھی کہ اس کے گھر بیٹی ہوئی ہے، مگر وہ یہ نہ بتا سکا تھا کہ یہ وہ نہیں جو شاہ کی اولاد ہے، بلکہ یہ اس کا خون ہے، اور یہی اس سے غلطی ہوئی تھی۔ اور پھر وہ لوگ پاکستان آ گئے تھے، مگر 2 سال بعد ان کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے دوحہ میر کو بی ماں نے سنبھالا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا گزرے سالوں کو سوچ رہا تھا۔ وہ بھیانک رات اسے آج بھی یاد تھی جب اسے پہلی بار بابا نے ڈانٹا تھا، اور وہ غصے میں گھر آیا تھا۔ اس نے مصباح کو بھیجا کہ دوحہ کو بلاؤ۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو رو رہی تھی۔ کیا ہوا مصباح؟ اس نے پوچھا تو وہ بولی کہ دوحہ نے اسے تھپڑ مارا ہے اور لڑائی بھی کی ہے، جبکہ اس کے بازو میں زخم بھی تھے۔ دوحہ نے پہلا ایسے کبھی نہ کیا تھا، اور وہاج کو ایسے کام پسند بھی نہ تھے، جبکہ اب دوحہ کی اس حرکت پر وہ بہت زیادہ غصہ ہوا تھا۔ اسے کم ہی ایسا برا غصہ آتا تھا، اور جب آتا تھا تو پھر دوحہ اپنے کمرے میں تھی جب ماسی اس کے کمرے میں آئی، اور اسے دیکھتے اس کے ماما اور بابا کے بارے میں برا بولنے لگی۔ دوحہ میر کو برا لگا اور اس نے اسے اپنے کمرے سے نکال دیا اور دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ اور پھر کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور بی اماں کے کمرے کی جانب چل دی۔ ایک وہ تھی، اس کی ماں کی جگہ تھی۔ وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی، مگر بی اماں وہاں نہ تھی۔ وہ واش روم کی جانب بڑھی تو دروازہ کھلا تھا اور پانی باہر تک آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اندر داخل ہوئی تھی، اور پھر
اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ بی اماں! اس کا خوف سے برا حال تھا۔ بی اماں! واش روم میں خون پھیلا تھا اور بی اماں کا ساکت وجود پڑا تھا۔ ان کی سانسیں چل رہی تھیں۔ دوحا ان کے قریب گئی تھی۔ روتے ہوئے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ان سے بولا نہ جا رہا تھا۔ بی اماں، یہ کس نے کیا؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی تھی۔ میں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ان کی سانسیں رک گئی۔ دوحا جلدی سے اٹھی اور وہاج کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نہا کر نکلا تھا۔ وجی! اسے دوحا نے پکارا تو وہ اس کو دیکھتے ہی منہ پھیر گیا۔ وجی! وہ اس کی جانب بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو وجی نے اس کا ہاتھ جھٹک گیا تھا۔ جاؤ یہاں سے! اس کے اس قدر روکھے لہجے پر وہ رو دی تھی۔ ایک تو پہلے ہی وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی، اوپر سے وجی کا یہ لہجہ۔ وجی بات سنو تم میری، وہ ادھر۔ ابھی وہ کچھ کہتی وجی نے بری طرح اسے جھٹک دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ تم، جان چھوڑ دو میری۔ جب اس کا اس قدر سخت لہجہ دوحا میر کو توڑ گیا تھا۔ وجی! اس نے ساکت سا اسے کہا تھا۔ وہ جو پہلے ہی اس پر غصہ تھا اب مزید غصہ دلا رہی تھی۔ جاؤ اور اب کبھی میرے سامنے مت آنا تم دوحا میر، میری زندگی سے دفع ہو جاؤ۔ وہ بری طرح دھاڑا تھا اور دوحا کو اپنے کمرے سے نکال دیا تھا اور پھر دوحا میر چلی گئی وہاں سے۔ کمرے میں آتے وہ 8 سال کی دوحا میر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے بابا نے بتایا تھا کہ اس کی کل کی فلائٹ ہے لندن کی، جبکہ وہ جانا نہ چاہتا تھا۔ بابا کو منع کیا تو وہ بھڑک گئے اور اسے اتنا کچھ سنا دیا اور پھر وہ سارا غصہ دوحا پر نکالا تھا اور پھر اگلے دن وہ لندن چلا گیا۔ سب بدل گیا تھا۔ پھر اگلے دن اماں بی کو دفنا دیا گیا۔ دلربا سلطان اس دنیا سے چلی گئی تھی مگر اس کی یادیں آج بھی تھیں کسی کے پاس۔ کوئی تھا جو آج بھی اس کو یاد کرتا تھا، کوئی آج بھی اپنی غلطی پر روتا تھا، اور وہ تھا شورائم شاہ۔ مگر اب نہ دلربا واپس آ سکتی تھی اور نہ ہی اسے اس کا دیا درد کم ہو سکتا تھا۔ اب بس وہ تھا اور پچھتاوے کا ناگ جو اسے بار بار ڈستا تھا۔ دل نے کہا تھا میر سے ایک بار، دنیا ایسی کیوں ہوتی ہے کہ کسی کے برے عمل کا بدلہ کسی اور سے لیتی ہے؟ یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اگلا بندہ پہلے ہی کس اذیت سے گزر رہا ہے، یا وہ اس قابل بھی ہے کہ اتنا کچھ برداشت کر سکے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی تو ہوا تھا۔ آج اسے جانا تھا دادا کی زمین کے لیے تو وہ اپنی تیاری مکمل کرتا باہر باغ میں چلا گیا تھا۔ ہوا چل رہی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی۔ تبھی اس کی نظر دوحا کی بالکنی کی جانب گئی تھی جہاں وہ کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹیڈی بیئر تھا، وہی جو اس رات اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس رات بھی وہ رو رہی تھی اور اب بھی وہ رو رہی تھی۔ آنکھیں اس کی آسمان پر تھیں، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اس کی آنکھوں سے۔ سردار کے دل کو کچھ ہوا تھا اور پھر اب اچانک اس نے وہ ٹیڈی بیئر ہوا میں اچھالا تھا اور وہ دور زمین پر جا گرا تھا۔ دوحا میر کی سسکیاں گونج رہی تھیں وہاں پر۔ اس نے سردار کو نہ دیکھا تھا اور وہ چلی گئی تھی وہاج سلطان کی نظروں سے دور، اور پھر شاید یہ اس کا آخری دیدار تھا۔ وہاج سلطان کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک آنسو خود سے ہی اس کی آنکھ سے نکل کر بہہ گیا تھا اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو روشے کہیں نہ تھی۔ روشے! اس نے پکارا تھا مگر وہ باہر نہ آئی تھی۔ اس نے کچن دیکھا، پھر واش روم اور روم دیکھا مگر وہ کہیں نہ تھی۔ جب اچانک اس کا فون بجا، شیرو کی کال تھی۔ ہاں، ہلو، کیا ہوا؟ آج میں آیا تھا تمہارے گھر اور پھر روشے کو بتا دیا۔ جیسا سوچا تھا اس کا ریئیکشن ویسا تھا۔ اب بہت غصے میں تھی وہ۔ کیا تم سے کچھ کہا اس نے؟ اس کی بات سنتے وہ چونکا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ نہ جانے کہاں تھی۔ پھر اسے ایک خیال آیا، وہ جلدی سے ساتھ والے گھر گیا تھا جہاں وہ اکثر جاتی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا تو امان جی نے دروازہ کھولا تھا۔ ان سے اس نے روشے کا پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کرنے لگی۔ وہ ہر جگہ دیکھ چکا تھا، نہ جانے کہاں تھی وہ۔ اس کا دل رک رک کر چل رہا تھا اور پھر وہ نیچے گیٹ کے پاس گیا تھا۔
تم نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے ادھر کالے کپڑوں میں؟ اس نے واچ مین سے پوچھا تھا، اور پھر اس کے بتانے پر بلڈنگ کے بیچ پیچھے بنے پارک میں گیا تھا جہاں وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ اسے دور سے دیکھتے پہچان گیا تھا، اسے بتا دیا تھا وہ سب بس ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے انہوں نے پلان کیا تھا، اور روشے کو جھٹکا لگا تھا۔ آج وہ کسی اور کے نام ہو گئی تھی، اس کے آنسو مسلسل نکل رہے تھے۔ رخصتی کا وقت ہوا تو وہ نانا کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ فنکشن گاؤں میں ہی تھا، بالکل چھوٹا سا فنکشن۔ حسن الوی آیا، اس کا نکاح ہوا، اور اب رخصتی تھی۔ اس نے کل سے وہاج کو نہ دیکھا تھا۔ کل اس کی یاد کے ساتھ وہ آخری بار روئی تھی۔ وہ محبت جو اس کی کبھی نہ تھی، وہ دل کے ایک کونے میں دفن ہو گئی تھی، اور پھر اسے رخصت کر دیا گیا تھا۔ اس نے آخری نظر ولا کو دیکھا تھا جہاں اس کی زندگی کے سرد و گرم گزرے تھے، اور آج وہ جا رہی تھی، پھر نہ جانے کب اسے آنا تھا۔ اور اس نے ایک آخری نظر سب کو دیکھا تھا، شاید کوئی اسے روک لے، مگر کوئی نہ تھا جو اسے کہتا مت جا۔ اس کی رخصتی ہو گئی، وہ چلی گئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اوہ، اچھا ہو گیا، ایک بلا ٹلی ہمارے سر سے، وہ دادا کے کمرے میں آتی بولی تو وہ مسکرائے تھے۔ اب وہاج کو کیا جواب دینا ہے؟ مگر پھر وہ پریشانی سے بولے تھے، اس کو جب پتہ چلے گا تو دیکھیں گے، مگر آپ اس کو یہ کہیے گا کہ دوحہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں اور چلی گئی ہے، اور اس نئی جگہ کا علم آپ کو نہیں۔ آگے جب وہ اس پتہ پر جائے گا تو اسے ایک اور بندہ کہے گا کہ ان کا کوئی علم نہیں، اور پھر وہ واپس آئے گا اور کچھ دن ایسے ہی گزارے گا، پھر وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اور ہاں، بی اماں کے قاتل کو شاید دوحہ جانتی ہے، مگر کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرے گا۔ میں نے اس کے لیے پکے ثبوت تیار کر لیے ہیں۔ وہ مکروہ چہرے سے بولی تھی۔ ہاں، وہ تھی ایک حسد کرنے والی، اسے دوحہ میر کا وجود ناقابل قبول لگتا تھا، وہ اس کی خوشیوں سے بیر کھاتی تھی۔ وہ دوحہ میر کو بے بس کر دینا چاہتی تھی، اور اس نے ایسا گیم کھیلا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اور اور پھر اس نے سب سے پہلے اس کی بی اماں کو قتل کیا تھا، سردار کے دل کو اس سے بدگمان کیا تھا، اور پھر دوحہ اکیلی ہو گئی تھی بالکل۔ وہ اکثر دوحہ کو دکھانے کے لیے بس فون کان سے لگا کر سردار سے بات کرنے کا ڈھونگ کرتی تھی۔ دوحہ بس اس کی آواز تک سننے کو ترستی تھی۔ 10 سال دوحہ میر کو اس نے مختلف طریقوں سے ٹارچر کیا تھا، اس کی ہر عزیز چیز چھینی تھی جو اسے پسند تھی۔ اور پھر وہاج سلطان لوٹ آیا تھا، مگر وہ تب بھی باز نہ آئی تھی۔ اس نے دادا کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا تھا، دوحہ کا اس گھر سے نکالنے کا پلان، اور پھر وہ لوگ سردار کو دور بھیج کر دھوکے سے دوحہ کو رخصت کر چکے تھے۔ وہاج کو دور اس لیے بھیجا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے دوحہ کو کسی اور کا نہ ہونے دے گا، اور پھر وہ کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ وہاں سگنل تک نہ آتے تھے تو فون کر بھی نہ سکا تھا، اور کسی اور نے بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ وہ اس کو جہنم میں دھکیل چکے تھے، اس کی زندگی میں زہر گھول چکے تھے، مگر نہ جانتے تھے وہ جو اوپر بیٹھا اللہ ہے نا، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ روشے، وہ اس کی پکار پر مڑی تھی اور وامک اسے کھینچ کر گلے سے لگا گیا تھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ مجھے بتا دیتی، میں تمہیں اوپر ڈھونڈ رہا تھا یار، وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولا تھا، جبکہ روشے بس خاموش تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے واپس گھر لے آیا تھا، اور پھر اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کیوں چلی گئی تھی؟ مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ وہ سوالیہ لہجے میں اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ پیار لٹاتا لہجہ، روشانی کو پھر سے رونا آنے لگا۔ کیا ہوا میرے سکون کو؟ کیوں چپ ہو؟ بولو، مار لو مگر رو نہیں پلیز، وہ التجائیہ لہجے میں بولا تھا۔ روشانی ایک دم اس کے گلے لگ کر رونے لگی تھی، جبکہ وامک بے بس سا اس کے گرد بازو باندھتا اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ روشانی نے آج اس کی ڈائری پڑھی تھی جس میں وامک کے عشق کی داستان لکھی تھی۔ اس نے پڑھا تھا اس کے لکھے گئے لفظوں کو، وہ صرف لفظ نہ تھے، وہ نہ جانے کیا تھا۔ روشانی راہو کمال کو اپنی محبت اس کے سامنے کچھ نہ لگی تھی، وہ تو ہر حد پار کرنے کو تھا اس کے عشق میں۔ وامک،
اس کے پکارنے پر وہ اس کو دیکھنے لگا تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جہاں ایک نیا جہان آباد تھا، اس کے عشق کا جہاں۔ اور پھر وہ اوپر ہوتے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کے ماتھے کو چوم گئی تھی۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھے تو یوں جیسے اس کے سارے غم اپنے نام کر رہی ہو جو اس نے برداشت کیے تھے، اور وامق سلطان ساکت سا اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر وہ اس کا سر پکڑتے اپنے سینے سے لگا گئی تھی، یوں جیسے کہہ رہی ہو بہا دو سارے دکھ اذیت آج میرے پہلو میں، کیونکہ آج کے بعد عشق کی ایک نئی داستان رقم ہوگی۔ اور وامق سلطان اس کے گلے سے لگا، بس ساکت سا تھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے لڑکا تھا، وہ شکر کا تھا۔ آج وہ اسے مل گئی تھی مکمل، وہ بھی اس سے عشق کرتی تھی، سجدہ شکر تو پھر بنتا تھا نا۔ ان دو لوگوں کا جدا رہنا گھٹن ہے جنہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر چاہتوں کا لمس محسوس کیا ہو۔ وہ گھر پہنچے تو وہ اسے گاڑی سے اتر کر گھر جانے کا کہتا کہیں چلا گیا تھا۔ دوہا اکیلی بالکل اندر آ گئی تھی، وہاں کوئی نہ تھا، ڈر لگنے لگا تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آیا تو دوہا اٹھی اور کمرہ دیکھنے لگی، ایک کمرہ جو اسے لگا کہ اس کا ہو سکتا ہے۔ وہ ادھر داخل ہو گئی تھی، کوئی سجاوٹ نہ کی گئی تھی، نہ کوئی انتظام۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی جب وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آ گئے آپ؟ وہ بولی تو حسن الوی نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب بھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سوئی جاگی کیفیت میں کھڑی تھی، دوپٹہ نہ جانے کہاں تھا۔ وہ اس کی جانب بڑھا تھا لیکن ایک دم لڑکھڑایا تھا۔ دوہا نے اسے سنبھالا تھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے خود سے دور جھٹک گیا تھا۔ دور رہو مجھ سے۔ دوہا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ تم میرے قریب مت آؤ۔ اور پھر وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ دوہا اب بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ ڈری تھی اور اس کے قریب گئی تھی۔ ادھر بیٹھو، زمین پر۔ اس کے کہنے پر وہ اس کے چہرے کی جانب حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ ادھر بیٹھو زمین پر۔ جبکہ وہ اس کی دھاڑ پر روتی زمین پر بیٹھی تھی۔ ہاں، اب یہیں بیٹھی رہو ساری رات۔ اور پھر وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ دوہا میر دلہن کے کپڑوں میں زمین پر اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دم وہ رو دی تھی، سسکیاں دبانے کو اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اور پھر دوہا میر کی زندگی بدل گئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، جہنم بن گئی تھی۔ وہ کئی کئی دن تک گھر سے غائب رہتا تھا، اور جب بھی گھر آتا جلدی میں ہوتا یا کوئی نہ کوئی کام آتا اور پھر چلا جاتا۔ اسی طرح اس کو مہینہ گزر گیا تھا، مگر وہ ابھی تک سنبھلی نہ تھی۔ قسمت کا ہر وار پہلے سے زیادہ زوردار ہوتا۔ جب کبھی اس کے کسی بات پر غصہ آتا، وہ دوہا میر کو نوچتا تھا۔ اس کے جسم پر مار کے نہ جانے کتنے نشان تھے۔ وہ ایک وحشی جانور تھا جس کے ساتھ اسے باندھا گیا تھا، اور یوں ہی اسے اس کے ظلم سہتے 1 سال گزر گیا تھا۔ وہ جب واپس آیا تو اسے کچھ بدلا بدلا سا لگا تھا، مگر وہ جان نہ پایا تھا۔ مگر ایک دن جب وہ زنان خانے کی جانب جا رہا تھا، اس نے 2 نوکروں کو بات کرتے سنا تھا۔ ویسے اچھا نہ ہوا ان کے ساتھ، جو یوں ان کو ایسے ہی کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دیا گیا۔ بیچاری نہ جانے کیا کیا سہتی رہی تھی اس گھر میں، کوئی ان کا نہ تھا۔ اگلے گھر نہ جانے کیا ہوا ہوگا، وہ بندہ تو ویسے ہی پاگل لگتا تھا مجھے۔ وہ لوگ کس کی بات کر رہے تھے؟ وہ ان کی جانب بڑھ گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ اس کے پوچھنے پر وہ دونوں سہم گئے تھے۔ اس کے غصے سے تو سب واقف تھے۔ وہ کسی کی نہیں صاحب۔ وہ دونوں بولے تو اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تھا۔ بتا رہے ہو یا نہیں؟ اس نے بس یہ کہا تھا اور وہ دونوں ہمت کرتے بول گئے تھے۔ وہ جی دوہا بیگم کی۔ اور سردار کو لگا کہ اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ اس نے پھر سے پوچھا تھا۔ وہ جی دوہا بیگم کی۔ اور وہاں سلطان ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ سامنے مصباح کھڑی تھی۔ ادھر آؤ۔ اس کے بلانے پر وہ اس کی جانب آئی تھی۔ کیا ہوا؟ دوہا کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر مصباح کا رنگ اڑا تھا۔ وہ اپنے گھر ہے، اس نے کہا تو سردار کو جیسے جھٹکا لگا تھا۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے دادا کے کمرے کی جانب گیا تھا جہاں وہ آرام کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے کہاں بھیجے دوہا کو؟ وہ تیز لہجے میں آج پہلی بار ان سے بات کر رہا تھا۔ برخوردار، بات کرنے کی تمیز بھول گئے ہو کیا تم؟ وہ آرام سے بولے تھے، پہلے ہی جانتے تھے اس کا ری ایکشن۔ میں نے جو پوچھا ہے آپ سے اس کا جواب دیں۔ کس سے پوچھ کر آپ لوگوں نے اس کی زندگی کا فیصلہ کیا تھا؟ کہاں ہے وہ؟ اسے ہم نے اس کی مرضی سے رخصت کیا ہے، اس نے ہاں کی تھی اس کے لیے۔ تم کون ہوتے اس کی زندگی میں آ کر دھونس جمانے والے؟ انہوں نے الماری سے ایک پرچی نکالی اور اسے دی۔ اگر اسے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ، مل لاؤ اسے۔ اور پھر وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا، وہ اسے وہاں نہ ملی تھی، وہ لوگ کہیں اور چلے گئے تھے۔ اور وہاد سلطان آج صحیح میں ہارا تھا، اور اس نے اسے ہر جگہ تلاش کیا تھا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اس کی جدائی میں، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ نہ جانے کہاں چلی گئی تھی، کس حال میں تھی۔ تڑپ رہا تھا آج وہاد سلطان، مگر کوئی نہ تھا اس کے پاس۔ اسے آج علم ہوا تھا دوہا میر کی تکلیف کا، جب اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ عرصہ ہوا تھا اسے دیکھے۔ وہاد سلطان بے بس تھا، بہت بے بس۔ ستا کر مجھے بے بس کرتی ہیں، تیری یادیں بھی حد کرتی ہیں۔ وہ نیلی آنکھوں والا سردار دوہا میر کے عشق میں آج بے بس تھا بہت۔ ایک بار مل جا دوہا میر، تمہیں 7 پردوں میں چھپاؤں گا کہ کوئی آنکھ تم تک پہنچ نہ سکے گی۔ 1 سال بعد وہ پہلے سے شادی شدہ انسان تھا۔ اسے جب یہ بات پتہ چلی تو وہ ساکت رہ گئی تھی۔ بھلا کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ نانا نے اسے ایسے انسان کے ساتھ باندھا تھا کہ وہ خود ہی اپنے مرنے کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ حسن الوی کو وہ بیچی گئی تھی ایک بزنس ڈیل کے بدلے، اور پھر دوہا میر کو جب یہ بات پتہ چلی، اس نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، مگر ناکامیاب رہ گئی، اور اسے سزا ملی تھی۔ حسن الوی نے اسے اتنا مارا تھا کہ اس کی بازو ٹوٹ گئی تھی، اور پھر اسے خوب اچھے سے زخمی کرنے کے بعد وہ بولا تھا، تم جیسی لڑکی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ پھر حسن الوی نے اسے طلاق دے دی تھی، اور وہ اس کے گھر سے نکل گئی تھی، بالکل خالی ہاتھ، درد سے جان نکل رہی تھی اس کی۔ آج سال بعد بھی وہ ویسا ہی تھا۔ سردار وہاد سلطان آج بھی دوہا میر کے عشق کی قید میں تھا، جسے دوہا میر نے تو 10 سال کیا تھا، مگر وہ 1 سال سردار وہاد سلطان نے نہ جانے کیسے گزارا تھا۔ دوہا میر اس کو پل پل یاد آئی تھی، وہ آج بھی اس کو دیکھنے کو ترستا تھا۔ وہ آخری دیدار اسے یاد تھا آج بھی، جب وہ رو رہی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ اسے دیکھ نہ سکا تھا۔ ہاں ہلو، آج کہاں مل رہے ہو تم؟ وہ فون پر کسی سے پوچھ رہا تھا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا یار، چھوٹا سا، میں یہاں پاس سرکاری ہسپتال میں ہوں۔ وہ اور عیسیٰ ایک بزنس ڈیل کے لیے بلوچستان آئے ہوئے تھے۔ اب جب وہ واپس جانے والے تھے اور اب عیسیٰ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، نہ جانے اب کون سی ہڈی توڑوا لی خبیث انسان نے۔ وہ اس کو دل میں گالیاں دیتا گاڑی لے کر نکلا تھا اور ہسپتال میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ نمبر پوچھتے وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ آرام سے سیب کھانے میں مصروف تھا، اور ساتھ ساتھ فون میں پکس بنا رہا تھا، مختلف پوز لے کر۔ کیا ہوا تمہیں؟ اس کے پوچھنے پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ کیا بتاؤں یار، ایک ظالم حسینہ نے مجھے ٹھوک دیا اور میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر وہ مجھے اٹھا کر پیار سے ہسپتال لائی تھی۔ عیسیٰ کے بتانے پر اس کی جانب دیکھا تھا اس نے، جس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ بس تم ایک چوٹ کھا کر ہسپتال پہنچ گئے، شرم نہ آئی؟ وہاج کے پوچھنے پر وہ منہ بنا گیا تھا۔ کیا یار، مجھے ادھر سر پر چوٹ آئی ہے اور تم ہو کہ غصہ کر رہے ہو؟ اس کے بولنے پر وہ بولا تو وہاج نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ لگتا ہے چوٹ تمہارے سر پر آئی ہے، میں بل پے کر لوں ذرا، تم اپنا سامان باندھو۔ اور پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کرتی گھر کی ساری لائٹس آف کر گئی تھی، وہ بس آنے ہی والا تھا، اور پھر ایک دم دروازہ کھلا تھا۔ وہ پورے گھر میں اندھیرا دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ روشے، اس نے روشانے کو پکارا تھا، اور آگے بڑھتے لائٹ آن کرنی چاہی تو آگے کسی نے پیچھے سے ہک کیا تھا۔
وہ سمجھ گیا کہ روشانے ہے۔ وہ پلٹا اور اسے سینے سے لگا گیا۔ روشے، میرے سکون، لائٹ کیوں آف کی ہے؟ وہ اس کا ماتھا چومتا بولا تھا۔ روشے دل سے مسکرائی تھی اور اس کی گال پر لب رکھ گئی تھی، جبکہ وہ آنکھیں موندے مسکرایا تھا۔ اوف! وہ اس کا نرم سا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے اسے خود میں زور سے بھینچ گیا تھا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر گیا تھا، اور روشے کو دیکھتے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ اس کی لائے انڈین ساڑی میں ملبوس اس کو بہکا رہی تھی۔ مہرون کلر کی ٹیپ گلے والی ساڑی میں ملبوس اسے بہکا رہی تھی۔ اتنا سجنے سنورنے کی کیا ضرورت تھی عزیزم؟ وہ اسے اپنی گود میں بٹھاتے بولا تھا۔ تمہارا شوہر تو پہلے ہی تمہارا دیوانہ ہے۔ اور پھر وہ اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو وہ اپنا سر اس کے سینے سے لگا ہے گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ وہ اس کے گیلے لبوں کو دیکھتا جھکتے شدت سے انہیں چوم گیا تھا۔ روشے نے اس کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خمار دیکھتے وہ واپس چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی، جبکہ وہ اس کی اس ادا پر کہکا لگا گیا تھا، اور پھر اس کو اٹھائے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے چلتی ایک قریبی ہسپتال میں پہنچی تھی۔ وہ کوئی سرکاری ہسپتال تھا۔ وہ درد سے بے حال ہوتے چادر میں اپنا وجود چھپائے جا کر پرچی لینے کو لائن میں کھڑی ہو گئی تھی۔ آج وہ کس حال میں تھی، اور اس کا کوئی اپنا نہ تھا اس کے پاس، بلکہ انہوں نے ہی تو اسے اس حال میں پہنچایا تھا۔ وہی تو ذمہ دار تھے اس سب کے۔ اسے بیچ دیا گیا۔ اس کے نانا اسے نفرت کرتے تھے، مگر اتنی کہ وہ اسے بیچ دیں گے وہ نہ جانتی تھی۔ وہ دوہا میر جو ہر کسی کو منہ پر جواب دیتی تھی، خود سر تھی مگر باوقار تھی۔ اس سے اس کا وقار چھین لیا گیا تھا۔ اس کی ذات کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ وہ چور چور ہو گیا تھا، مگر وہ جو سینے میں دل تھا وہ آج بھی اس نیلی آنکھوں والے کے لیے دھڑکتا تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ وہ محبت کے لیے بنے ہی نہیں ہے۔ جو بھی تھا، اس نے اسے 1 سال میں انتظار کیا تھا کہ وہاں سلطان شاید ایک بار ہی اس کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا۔ اس کا انتظار ہی رہا تھا، مگر نہ وہ آیا، نہ کبھی اس کے خاندان کے کسی فرد کو اس کی کبھی یاد آئی تھی۔ وہ دوہا میر آج اپنے ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ کھڑی تھی ایک سرکاری ہسپتال کی لائن میں۔ وہ بل پے کرتا مڑا اور پھر اس کے قدموں کے ساتھ جیسے دل بھی رک سا گیا تھا۔ ہاں، وہ وہی تھی، بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے کھڑی تھی۔ وہ دوہا میر ہی تھی۔ دوہا! پہلی بار اس کی زبان سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ دوہا نے اپنے نام کی پکار پر اپنا سر اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑے سردار وحاد سلطان کو دیکھ کر وہ انجان بنتے مڑ گئی تھی۔ دل نے ایک پل میں فیصلہ کیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم لیتے باہر نکل گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے بڑھا تھا، مگر وہ تیز تیز چلتی باہر نکل گئی تھی اور کہیں بھیڑ میں گم ہو گئی تھی۔ وہ درد سے دوہری ہوتی ہسپتال کے بالکل سنسان حصے میں آ گئی تھی، اور اب اس کی بس ہو گئی تھی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگاتے ہچکیوں سے روتے زمین پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اوپر سے کچھ کھایا پیا بھی نہ تھا۔ وہ باہر نکلا تو وہ کہیں نہ تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر دماغ جو سوچ رہا تھا، دل وہ سوچنا نہ چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے دھڑکتے دل سے اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ اب وہ ہسپتال کے ایک سنسان حصے میں آ گیا تھا، جب اچانک اسے کسی کی سسکیوں کی آواز آئی تھی۔ کوئی نہایت تکلیف میں تھا۔ وہ آگے بڑھا تو وہ وجود دوہا میر کا تھا۔ وہ درد سے بے حال تھی۔ وحاد بنا کچھ سوچے سمجھے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ دوہا میر کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھیں، اور اپنے وحاد سلطان کے وجہ چہرے کو دیکھا تھا جو اڑے رنگ کے ساتھ حواس باختہ سو سے اٹھائے گاڑی کی جانب جا رہا تھا۔ دوہا، آنکھیں مت بند کرنا، وہ اسے کہہ رہا تھا۔ اسے یاد تھا جب بچپن میں ایک بار وہ بیمار ہوئی تو وحاج نے اسی طرح اس کا خیال رکھا تھا۔ اسے دوہا کی آنکھیں بند کرنے سے خوف آتا تھا۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر کے تاثرات دیکھ کر دوہا کو اچھا لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے دوسرے بڑے ہسپتال کی جانب موڑ گیا تھا۔ جانتا تھا یہاں علاج بہت دیر سے ہوگا۔ دوہا کا ایک ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا۔ دوہا،
اس نے پکارا تو دوہا نے کوئی ریئیکشن نہ دیا تھا۔ دوہا میر، میری طرف دیکھو۔ وہ بول رہا تھا مگر دوہا ساکت تھی، بس سانسیں چل رہی تھی۔ اس کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا تھا۔ وہ اب اسے اٹھائے گاڑی سے نکال رہا تھا۔ دوہا، آنکھیں بند مت کرو۔ وہ ایمرجنسی کی جانب جا رہا تھا۔ دوہا نے بند ہوتی آنکھوں سے ایک آخری نظر وہاد سلطان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو بے مول ہوا تھا اور پھر اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں۔ دوہا! وہاد اسے دیکھتے زور سے بولا تھا مگر اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہ تھی۔ وہ اسے اسٹریچر پر لٹا رہا تھا اور پھر دوہا میر کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ وہاج نے خالی خالی نظروں سے اپنے خالی ہاتھ کو دیکھا تھا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر اس کی داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ وہ کب سے روم کے باہر کھڑا تھا مگر ابھی تک ڈاکٹرز نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ اوپر سے اس کا ہوش میں نہ آنا۔ ڈاکٹرز پریشان تھے، اس کی دماغی حالت ٹھیک نہ تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ٹارچر سہ رہی تھی جو اب وہ اس حال میں تھی۔ اس کی باڈی کوئی رسپانس نہ دے رہی تھی۔ ڈاکٹرز پریشان تھے، وہ جینا ہی نہ چاہتی تھی۔ وہاں سلطان کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دوہا میر، آج میں تمہیں اپنی سانسیں دینے کو بھی تیار ہوں، بس ایک بار ٹھیک ہو جاؤ۔ آج اسے پتا چلا تھا کسی اپنے کو کھو دینے کا خوف کیسا ہوتا ہے۔ دل رک رک کر چل رہا تھا اس کا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ وہ اجڑی حالت میں ICU کے باہر کھڑا تھا اور پھر ایک دم سرخ بتی بجھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز باہر آئے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ٹھیک ہے اب؟ اس کے پوچھنے پر وہ سر نفی میں ہلا گئے تھے۔ انہیں ایک لمبے عرصے سے ایک شدید قسم کا سخت زہر دیا جا رہا تھا۔ وہ ان کی پوری باڈی میں پھیل چکا تھا جس کی وجہ سے ان کا بچنا ناممکن تھا۔ مگر وہ زہر ان کی باڈی سے ریموو ہوتے ہی انہوں نے تھوڑا سا رسپانس دیا تھا، مگر اب پھر سے ان کی وہی حالت ہے۔ ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اب ان کی سانسیں اٹک رہی ہیں اور اب جائیں ان سے آخری بار ملنے۔ ڈاکٹر کے یہ سب کہنے پر وہاد سلطان بالکل ساکت سا رہ گیا تھا۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ گئے تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر کی جانب بڑھا تھا اور اندر جا کر وہ دوہا میر کے سر سے سر ٹکائے شدت سے رو دیا تھا۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ اونچا لمبا مرد اس چھوٹی سی لڑکی کے سر سے سر ٹکاتے دھاڑے مارے رو دیا تھا اور پھر وہ اچانک اسے خود میں بھینچ گیا تھا، یوں جیسے خود میں چھپا لینا چاہتا اسے۔ مگر دوہا کی جانب سے اس کا بازو ٹوٹا۔ ایک دم مشین کی آوازیں آنے لگی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر بڑھے تھے۔ اس کی سانسیں جسم کا ساتھ چھوڑ رہی تھی۔ ہاں، دوہا میر کی سانسیں یکدم رک رک کر چلنے لگی تھی۔ وہاد سلطان وہیں روم کے فرش پر ڈھہ گیا تھا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ڈاکٹر دوہا کو دیکھ رہے تھے جب ایک دم مشین رک گئی۔ اس سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز پیچھے ہٹے اور ایک دوسرے کو دیکھا تھا، پھر وہ مڑے اور وہاج کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ وہاج مشین کی آواز رکنے سے بالکل ساکت سا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی جانب دیکھا تھا اور پھر ڈاکٹر اسے دیکھتے یکدم مسکرا دیے تھے۔ مبارک ہو، ان کی سانسیں نارمل ہو گئی ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جبکہ وہاد بے یقینی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا وہ بس اسے دلاسا دینے کو بول رہے ہیں، مگر پھر وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ کمرے میں موت سا سناٹا تھا جب وہاں آواز گونجی تھی۔ وجی اور وہاد سلطان جیسے زندہ ہوا ہو دوبارہ۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تھا اور دوہا کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور وہاد سلطان جھٹکے سے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ دوہا! وہ اس کا نام لیتا سسک اٹھا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ایسی تھی جیسے تیز بارش کے بعد دھوپ ہو۔ دادا سائیں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ بستر پر پڑ گئے تھے۔ مصباح کا جرم ثابت ہو گیا تھا کہ اس نے بھی اماں کو قتل کیا ہے، کیونکہ ایک اور ملازم نے بھی اسے قتل کرتے دیکھا۔ وہ ذہنی مریض بن گئی تھی۔ وامک اور روش کے گھر نیا بیبی آنے والا تھا۔ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ شاہ حویلی والوں کو سچائی بتا کر شیرو نے سارے معاملات صحیح کروا لیے تھے۔ شرائم شاہ اور حیدر سلطان آج بھی اپنی غلطیوں پر پشیمان تھے، مگر ان کی گئی غلطیوں نے جو زندگیاں برباد کی وہ صحیح نہ ہو سکتی تھی۔
نانا کو علم جب ہوا کہ دوحہ شاہ خاندان کا خون نہیں بلکہ میر کی اولاد ہے، وہ تب سے مریض بن گئے۔ اپنے خون کے ساتھ اتنا سب کرتے رہے تھے وہ، اور عدت ختم ہوتے ہی وہاج اور دوحہ کا نکاح ہو گیا تھا۔ مگر اب وہاج دوحہ کو کبھی سلطان ولا نہ لانا چاہتا تھا، جس سے بری یادیں جڑی تھیں۔ وہ اور دوحہ میر خوش تھے بہت اپنی زندگی میں۔ 5 ماہ بعد وجی نہ کریں، وہ اسے دیکھتے گھور کر دیکھتے بولی تھی، جبکہ وہ تب بھی باز نہ آیا تھا، مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا۔ وجی، میری لپسٹک خراب ہو جائے گی۔ دوحہ کے احتجاج کو نظر انداز کرتے وہ اس کے لبوں پر جھکا تھا، وہ اس کی سانسوں کو خود کے اندر اتار رہا تھا قطرہ قطرہ۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تھی جب تو وہ پیچھے ہوا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ اس کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ آپ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، وہ شکایتی لہجے میں بولی تو وہ اس کی ناک پر لب رکھ گیا۔ تو میری چھوٹی سی بیوی آپ پر پیار جو اتنا آتا ہے، تمہاری غلطی ہے، تم کیوں اتنی پیاری ہو؟ اس کی بات پر دوحہ سرخ ہوئی تھی۔ میں تو ویسے بھی بہت پیاری ہوں، مگر آپ کی نیت ہی خراب ہے، وہ بولی تو وہاج کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ بولی تو وہاج کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ اس کی ناک پر جھکتے اس کو سرخ سا کر گیا تھا، پھر بولا، دیکھو جانم، اب تم جب میری دی ہوئی نوز پن کو اتنے پیار سے پہنو گی تو نیت تو پھر خراب ہوگی نا میری۔ جبکہ دوحہ اس کو پھر سے خود پر جھکتا دیکھ کر جلدی سے اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ وہاج اس کے سر پر لب رکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔